آپ کے لیے مختصر اعلامیہ پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ تفصیلاً مقالہ شروع ہوگا۔ آج کے اس تاریخ ساز اجتماع کے اندر سٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں شاگردوں کے استاد، جامعہ نظامیہ رضویہ جو بر صغیر کی عظیم دینی درسگاہ ہے، اس کے شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب زیدہ شرفہ تشریف فرما ہے، جو علالت طبع کے باوجود اس جگہ رونق افروز ہوئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال آپ کا سایہ تا دیر ہم پہ سلامت فرمائے۔ اور میرے لیے یہ بھی نہایت سعادت افروز لمحات ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت صوفی غلام سرور صاحب گوندل زیدہ شرفہ آپ بھی علالت طبع کے باوجود بنفس نفیس سٹیج پہ جلوہ گر ہیں۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سردار احمد عالم صاحب قادری سجادہ نشین آستان عالیہ کھریپڑ شریف و محتمم جامعۃ الحبیب کھریپڑ شریف حبیب آباد آپ بھی رونق افروز ہیں۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد اقبال ہمدمی صاحب جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے رہنما ہیں، اور ہمیشہ غازی صاحب کے لحاظ سے ہم نے جتنا سفر کیا آپ نے قدم قدم پہ ہمارا ساتھ دیا، اور تحریک صراط مستقیم لاہور ڈویژن کہ آپ ناظم اعلیٰ ہیں، آپ بھی رونق افروز ہیں، اور ان کے ساتھ ہی آزاد کشمیر سے تشریف فرما یادگار اسلاف جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے میرپور میں بڑے بڑے سرغنوں کا مقابلہ کیا، حضرت مولانا محمد بشیر مصطفی صاحب جو مرکزی جماعت اہل سنت کے عظیم رہنما ہیں، آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ اس لیے بھی میرے لیے نہایت محترم ہیں کہ میرے مرشد کامل حافظ الحدیث امام الحسن حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو اولین تلامذہ ہیں، مولانا محمد بشیر مصطفی صاحب کا ان میں شمار ہوتا ہے۔ سٹیج پر تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری میں ہمارے ساتھ قدم بقدم سفر کرنے والے، اور بالخصوص ڈی چوک میں جو دھرنا ہوا اس میں استقامت کے ساتھ ہمارے ساتھ پورے قد کے ساتھ کھڑے رہنے والی شخصیت حضرت صاحبزادہ حافظ محمد حامد رضا سیالکوٹی صاحب جو جماعت اہل سنت کے عظیم رہنما ہیں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم رہنما ہیں، اور بہت بڑے عالم دین محدث سیالکوٹی حضرت حافظ محمد عالم صاحب کے لاپ لخت جگر ہیں۔ آپ بھی سٹیج پہ رونق افروز ہیں، اور ان کے حضرت شیخ الحدیث کے ساتھ آگے بر صغیر کی عظیم روحانی درگاہ شرک پور شریف کے چشم و چراغ حضرت میاں محمد صالح شرک پوری صاحب زیدہ شرفہ آپ رونق افروز ہیں، اور ان کے بعد نہایت ہی علمی شخصیت حضرت مفتی محمد شفقات احمد رضوی صاحب تشریف فرما ہیں، اور جماعت رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سربراہ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما الحاج محمد داؤد رضوی صاحب آپ بھی رونق افروز ہیں، اور آپ نے خطاب بھی فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ نباز قوم حضرت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب قادری رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر ناموس رسالت کا پرچم بلند کیا، اور یہ ان کے مشن پر چلتے ہوئے قدم قدم پر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے شیوخ ابھی رستے میں ہیں، انشاءاللہ مقالے کے دوران جلوہ گر ہوں گے۔ آج کی نشست کے اس اجتماع کے جو خصوصی مہمان ہیں ان میں سے حضرت میاں محمد ابو بکر شرک پوری صاحب زیدہ مجدہ سجادہ نشین آستان عالیہ شرک پور شریف آپ بھی رونق افروز ہوں گے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما اور آستانہ عالیہ بھکی شریف کے سجادہ نشین وہ جو مصلی پہ بیٹھے ہوں تو مدرس بھی چوٹی کے ہیں، اور ڈی چوک میں پہنچے تو مجاہد بھی چوٹی کے ہیں۔
حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی زیدہ شرفہ، آپ بھی انشاءاللہ کچھ دیر تک رونق افروز ہونے والے ہیں۔ اس عظیم موقع پر آج کا اعلامیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نمبر 1، حکومت قانون ناموس رسالت 295 میں تبدیلی کرنے سے باز رہے۔ اس وقت 295 کے طریقہ کار میں تبدیلی کی آڑ میں اس قانون کو عملاً ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ ہم 295 کے خلاف ہر قسم کی سازش کا اللہ کے فضل سے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اتمام حجت کر رہے ہیں، دلیل کی بولی بول رہے ہیں، اور اس موقع پر آپ کے لیے بھی اور یورپی یونین کی سنڈیوں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی، ویسٹ کے شیطانوں کے لیے بھی، اور پاکستان میں ان کے غلاموں کے لیے بھی میں یہ اعلان کر رہا ہوں، اور پورے وثوق کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ، کہ اگر اس اتمام حجت کے بعد بھی غیروں کے کہنے پر پاکستان کے حکمرانوں نے، اس پارلیمنٹ نے 295 میں تبدیلی کا ارادہ کیا، تو رب ذوالجلال کے فضل سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں کارکنان پارلیمنٹ کا محاصرہ کریں گے۔ لاکھوں کارکنان اسلام آباد پہنچیں گے اور پارلیمنٹ کا محاصرہ کریں گے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکمرانوں سوچ لو، جو 295 کو بدلنے کی بات کرے گا، یہ 295 تو نہیں بدلے گی، مگر بدلنے کا ارادہ کرنے والا بدل جائے گا۔ اس سلسلہ میں آپ کو یاد ہوگا جب پرویز مشرف مسلط ہوا تھا اور ایک قسم کا مارشل لا لے کر آیا تھا، اس کے عہد حکومت میں ابھی کوئی جلوس نہیں نکلا تھا، لیکن جب اس نے 295 کے خلاف زہر اگلا تو اس لاہور کی سڑکوں پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف نکل آئے، شیلنگ ہوئی، لاٹھی چارج ہوا۔ بالآخر نماز زور میں جب ہم پنجاب اسمبلی کے پنجاب یونیورسٹی کے سامنے کھڑے ہوئے تو ہمارا محاصرہ کیا گیا، اور اس کے بعد گرفتاریاں عمل میں آئیں، تھانے لاہور کے بھر گئے، پھر ڈسٹرکٹ جیل تک ہمیں پہنچایا گیا۔ ہم نے کہا جس منہ سے پرویز مشرف نے یہ اعلان کیا ہے کہ 295 کو میں بدلوں گا، اسی زبان سے اپنا اعلان واپس لے، ورنہ سارے ملک کی جیلیں اشکوں سے بھر جائے گی۔ اس ڈکٹیٹر کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اس نے اپنا اعلان واپس لیا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں وقت کے یزیدوں کو، ٹھیک ہے ہمارے کوئی دنیاوی سورسز نہیں، مگر ہم بدنی طاقت سے نہیں مدنی طاقت سے لڑتے ہیں۔ ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اس وقت ہم نے کہا تھا کہ پرویز مشرف تو اکڑ رہا ہے اپنی مشینری پر، اپنے اقتدار پر، ایک دن وہ آئے گا تو منہ چھپا رہا ہوگا اور 295 والے پھر بھی ممبروں پہ خطبے دے رہے ہوں گے۔ وہ دن قدرت نے دکھایا، آج وہ گیدڑ فرار ہے اور 295 والے لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اس واسطے موجودہ گیدڑوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں، مت چھیڑنا اس دستور اور ضابطے کو۔ یہ 295 قانون ناموس رسالت، یہ پاکستانی قانون بعد میں ہے اور قرآنی قانون پہلے ہے۔ اگر صرف کوئی پاکستانی قانون اور کوئی ہوتا، بدلتا کوئی رہتا، اس کا ناموس رسالت سے تعلق نہ ہوتا، ہمیں شاید کوئی اتنا اس پہ سٹینڈ نہ لینا پڑتا۔ مگر یہ تو پاکستانی سے پہلے قرآنی ہے، تو کس کی طاقت ہے جو قرآن کے قانون کو بدلے؟ کس کی ہمت ہے
جو قرآن کے دستور کو چھیڑے تو اس واسطے امریکہ کے غلام حکمرانوں سن لو، ویسٹ کے لٹیروں سن لو، سیکولر قوتوں کے ایجنٹوں سن لو کہ یہ 295C ایسا قانون نہیں کہ جس کے کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ کروڑوں لوگ اپنے جگر کی کلیجے کی بوٹیاں ٹانگ اور لٹکا کے بھی اس قانون پہ پہرا دیتے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، ذرائع ابلاغ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر 295C کے خلاف کیے جانے والے پراپیگنڈے کو فی الفور بند کیا جائے۔ ہم نے پریس کو جو اعلامیہ جاری کر رہے ہیں، اب بول بھی رہا ہوں، لکھ کے بھی دے دیا ہے، اس میں تیسرے نمبر پر یہ میں نے لکھا ہے کہ 295C کے خلاف شکوک و شبہات پھیلانے والے جاوید احمد غامدی کے ساتھ حکومت 295C کے موضوع پر اعلیٰ سطح پر قوم کے سامنے لائیو مناظرہ کروائے، اور بندہ ناچیز اپنے آپ کو مناظرہ کرنے کے لیے پیش کرتا ہے۔ نمبر 4، 295C کے تحت سزا پانے والے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فی الفور پھانسی پر چڑھایا جائے، اور پاکستانی جیلوں میں موجود تمام غازیان اسلام کو فی الفور رہا کیا جائے۔ اور آپ سے اعلامیہ کی اور مشائخ سے منظوری بھی لینا چاہتا ہوں، کیا تم سب کے دل کی صدا ہے کہ تمام غازیوں کو فی الفور رہا کیا جائے؟ تمام غازیوں کو فی الفور، تمام غازیوں کو فی الفور، تمام غازیوں کو فی الفور، اور تمام گستاخوں کو سولنگ پہ چڑھایا جائے، تمام گستاخوں کو، آسیہ ملعونہ کو، آسیہ ملعونہ کو۔ نمبر 5، آسیہ ملعونہ کی رہائی کے لیے یورپی یونین کا متحرک ہونا پوری امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، توہین رسالت دہشت گردی کی بدترین شکل ہے۔ آسیہ ملعونہ اس دہشت گردی کی مرتکب ہوئی ہے اور اس کا اقرار بھی کر چکی ہے۔ سیشن کورٹ ننکانہ اور ہائی کورٹ پنجاب کے فیصلے کے خلاف اور آسیہ ملعونہ کی حمایت میں پوپ کا بیان پاکستانی عدالت کی توہین ہے اور پاکستان کے مذہبی امور میں مداخلت ہے۔ ہم پوپ کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یورپی ممالک کی طرف سے گستاخان رسالت کو پناہ دینے کی پالیسی نے مسلمانوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر مغربی ممالک نے گستاخانہ کلچر کی حوصلہ شکنی نہ کی تو تہذیبوں کا بہت سخت تصادم ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ جس سے تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ یورپی ممالک سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین اور ٹوری جونز جیسے گستاخوں کی پشت پناہی چھوڑ دے اور ان تمام گستاخوں کو امت مسلمہ کے حوالے کر دے، تاکہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو سولی پہ چڑھائیں۔ عاشقان رسول، یہ مطالبہ تمہیں منظور ہے؟ نمبر 6، قادیانی ہر وقت اسلام اور پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ ملک میں ان کی شرنگیزیوں کی مختلف کارروائیاں ہر وقت جاری ہیں، ان کا فوری طور پر محاسبہ کیا جائے اور کلیدی آسامیوں سے قادیانیوں کو نکالا جائے۔ نمبر 7، انڈیا کی طرف سے لائن آف کنٹرول پر جارحیت روزمرہ کا معمول بن چکی ہے۔ سرحدی علاقوں کے لوگ لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں۔ حکومت کو انڈیا کے ساتھ دوستی کے تحفے بھیجے جا رہے ہیں۔ وہ جس مودی کے ساتھ انہوں نے ہنی مون منایا تھا رائے ونڈ میں، وہ انہیں دوستی کے روزانہ تحائف بھیج رہا ہے، اور یہ مکار اور غدار گونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے، تولتا کچھ بھی نہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان تمام شہداء کا فوری طور پر بدلہ لے، جتنے فوجی جوان شہید ہوئے، جتنے سویلین یعنی شہری شہید ہوئے، ان کا بدلہ لیا جائے،
اور صرف بدلہ ہی نہیں بلکہ انڈیا کو وہ سبق سکھایا جائے کہ آئندہ وہ